پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی، لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے والکتاب الذی نزل علی رسول، تنزیل کی شکل میں، اور تورات کے لیے والکتاب الذی انزل من قبل، وہ تو دفعۃ واحدا لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر، یعنی لیلۃ القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک۔ پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے، وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا، چند آیتیں، چند سورتیں، پھر آیتیں، پھر سورتیں، یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے، پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک۔ یہ ہے انزل ینزل انزالا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجاً، یہ ہے تنزیل۔ اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے، اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن کیوں نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، تو کوئی شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے۔ وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا، آج غزل کہی، کل قصیدہ کہا، پرسوں کچھ اور کہا، پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا۔ یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں، کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں، کلمات، الفاظ، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے یہ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار؟ یہ اعتراض تھا۔ اس اعتراض کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے، یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کر نہیں سکتے۔ یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا، دب جاتا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 106۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، فرق نہ ہو، فرق توڑ دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے، تاکہ وہ سہار سکیں، سنبھال سکیں، برداشت کر سکیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بطرز تنزیل، بطرز انزال نہیں، بطرز تنزیل۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے، ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا۔ یہ اس لیے، یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا، اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے، اسی آیت میں، آیت نمبر 32 ہے یہ سورہ فرقان کی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ اعتراض ہے۔ جواب کیا ہے؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جماؤ عطا کرے، یہ ایک دم اس کا اتر جانا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑا بھاری بوجھ ہے، ناقابل برداشت ہے۔
تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے، اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے۔ اب اگلی بحث یہ ہے، یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا؟ یہ عام معلوماتی شے ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جب کہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو وضاحت سے بات آئے گی۔ یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے، زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن نازل کب ہوا؟ ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے، ہم تو جو کرسچین ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے، تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ 571 حضور کی ولادت کا سال ہے، 571 عیسوی۔ 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے، لیکن قمری حساب سے 40 کے ہو چکے۔ 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے، اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل، وہ جو ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا، اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے، تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی، لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے، اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا تھا حضور کی تعلیم پر۔ دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ امی تھے، آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القویٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے، جو علم انہیں عطا کیا ہے، تو ایک روایت یہ ہے کہ 3 برس تک، اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا۔ لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، پھر 3 برس کا وقفہ ہے۔ سورہ علق کی آیتیں کیا ہے؟ جو پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ گویا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی، اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو، بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں، ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج تھا، اب ہم چھوڑ چکے ہیں، کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کریں۔ ما انا علیہ واصحابی، ہماری تقریبات جو ہیں وہ بس وہیں تک محدود رہنی چاہیے۔ بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ یا بچی ہو تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھ تو نہیں سکتا، انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے، وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی